داڑھی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نہ رکھنے پر حدیث جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لاگو ہوتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو حضرت علامہ اقبال کے بارے میں کیا جواب ہے؟ دیکھیے، جواب ہاں میں ہے، لیکن ہمیں شخصیات کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے، کوتاہی ہے ان کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم علامہ اقبال کو معصوم نہیں مانتے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی صادر نہیں ہو سکتی، وہ نبی نہیں تھے اور وہ دینی اعتبار سے زیادہ پریکٹسنگ آدمی بھی نہیں تھے، صحیح بات ہے، لیکن ان کا فکر ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی شاعری ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، بہت عمدہ ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ میرے نزدیک یہ الفاظ جو ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ تابعین کرام کے لیے ہیں یا پھر ائمہ دین، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے جو امام ہے ہمارے ہاں، ان کے لیے، صوفیاء کرام ہیں ان کے لیے، عام آدمی کے لیے مرحوم، حالانکہ معنی ایک ہی ہے، رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کی رحمت اس پر ہو، مرحوم جس پر رحمت ہو جائے، وہ تو بات تو ایک ہی ہے، لیکن یوسیج ہے، ہر ایک چیز کا استعمال ہوتا ہے۔ اب میں اپنے والد مرحوم کے لیے مرحوم کہوں گا، رحمت اللہ علیہ تو نہیں کہتا، وہ کوئی عظیم دینی شخصیت تو نہیں تھے، لیکن ظاہر بات ہے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہو، میں دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے، جب بھی موقع ملتا ہے تو رات کی نماز کی اگر توفیق ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ میں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف حضور کے لیے، کسی دوسرے نبی کے لیے بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے لیے بھی نہیں ہے، باقی تمام انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے علیہ السلام کو شیعہ استعمال کرتے ہیں اپنے ائمہ کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ انہیں معصوم سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لہذا ان کے لیے رحمت اللہ علیہ یا صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہ کسی غیر صحابی کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر چیز کا ایک استعمال ہے جو اس کے لفظی معنی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ایک حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، یہ جو مختلف مراتب ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔